چاہے ڈی چوک پر CTD کے ہاتھوں میرا انکاؤنٹر کریں، چاہے اس ایوان کے جس کا میں ممبر ہوں اب تک، اس کی چھت پر خداوند تعالیٰ کے جو نام لکھے ہوئے ہیں اس پر مجھے لٹکا کر جتنی اپنے دل کو تسکین پہنچا سکتے ہیں تسکین پہنچائیں جتنے دن تک، لیکن آخر میں جب ان کے دل کی تسکین پوری ہو جائے تو میری لاش میری اس مٹی کے سپرد کر دیں۔ لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بلوچستان آج سے نہیں جل رہا۔ بلوچستان یہ نہ سمجھے کہ میں یا خان صاحب یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 18-20 لوگ یہ آپ کے ساتھ ہیں، بلوچستان آپ کے ساتھ ہے، نہیں، ہمارے ساتھ اب کوئی نہیں رہا۔ یہاں پر وہ بچیاں آتی ہیں یا احتجاج کرتی ہیں، کسی کے اقتدار کی خاطر انہوں نے احتجاج کیا تھا، کسی کے کوئی اسمبلی کی رکنیت کے لیے انہوں نے احتجاج کیا تھا، نیب یا سپریم کورٹ کی عدالتوں میں ان کو اگر ناانصافی ملی اس کے خلاف تو انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا۔ بلوچستان سے لانگ مارچ کرتے ہوئے وہ یہاں پر آئیں، اسلام آباد میں ان کا کیا استقبال ہوا؟ لاٹھی چارج، تھانوں میں ان کو بند کیا گیا، سرد راتوں میں ان پر جو ہے واٹر کینن سے جو ہے پانی پھینکا گیا۔ نگراں حکومت جس کو وہ نگراں کہتے تھے، میں اس کو روز اول سے انڈرٹیکر، جس کو کیئر ٹیکر کہتے تھے میں اس کو انڈرٹیکر کہتا تھا۔ انڈرٹیکر کا مطلب آپ جانتے ہوں گے، گورکھرن جو قبر کھودتے ہیں، اور اسی انڈرٹیکر گورنمنٹ نے 2024 کے الیکشن میں پاکستانی پارلیمنٹ سسٹم کی اور پاکستانی آئین کی جو ہے قبر کھود دی تھی، لیکن بڑے شوق سے لوگ اس قبر پر جو ہے نا شادیانے بجا رہے ہیں، بڑی دھوم دھام سے پاکستان کی آئین، پاکستان کے وجود، پاکستان کے الیکشن سسٹم کی قبر پر انہوں نے پھول چڑھائے۔ یہاں پر اہمیت صوبوں کی نہیں، یہاں پر اہمیت اقتدار کی ہے۔ یہ جو آج جو آئین کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو کوئی آئین کے دائرے میں ریکھ کر بات کرے گا ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ اسمبلی آئینی اسمبلی نہیں ہے، یہ اسمبلی آئین کے تحت نہیں بنی، ہم تو اس میں بات کرنے آئے تھے، آپ ہمیں وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ سب جھوٹ اور مکاری اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہاں پہ آئین بھی ہے، ان کا اقتدار، یہاں جمہوریت بھی ہے، ان کا اقتدار، یہاں پہ ملک بھی ہے تو ان کا اقتدار۔ اگر یہ چیز ان سے چھین دی جاتی ہے تو وہ نہ آئین کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ملک کی پرواہ کرتے ہیں، اور جمہوریت کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کوئٹے میں بلائی گئی، ہمیں دعوت دی گئی تھی۔ اب حیرانگی اس بات کی ہے کہ 75 سالوں میں جو بات ہم ان کو سمجھا نہ سکے، اس پارلیمنٹ میں 2018 سے میں اس کا رکن ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی بلوچستان سے لوگ آئے، انہوں نے بھی یہاں پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ 75 سالوں میں ہم آپ کو وہ سمجھا نہ سکے، یا تو پھر ہمارے سمجھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یا پھر آپ عقل سے جو ہے عیار نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے ان باتوں کی نشاندہی جو آج بلوچستان کے حالات ہیں، کئی سال پہلے ان کی نشاندہی کی تھی کہ جی بلوچستان جل رہا ہے، لیکن نہرو میاں جو ہے یہاں پہ بانسریاں بجاتے تھے۔ میں کہہ رہا تھا بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ میں خود تقریر تو میں بڑی لمبی چوڑی
کرنے کے لیے آیا تھا, ابھی تقریر کا وقت نہیں ہے. خود اس ریاست سے, اس ریاست کے اداروں سے, یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں چاہے جو بھی ہوں, جو آج اپوزیشن میں ہیں یا جو اقتدار میں ہیں, یا کل جو اپوزیشن میں تھیں آج اقتدار میں ہیں, میں مایوسی کے اس حد تک اب پہنچ چکا ہوں. چاہے اس ملک کا آئین, خان صاحب میرے محترم ہیں, بزرگ ہیں, میرے بھائی ہیں, وہ شاید ابھی تک اس امید سے ہیں کہ اس سسٹم سے, اس پارلیمنٹ سے, ان پولیٹیکل پارٹیوں سے ہمیں کچھ ملے گا. میں ان کے لیے صرف دعائی کر سکتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ ان کو اپنے اس آئین کو مضبوط کرنے میں جو ہے, ان کو خداوند تعالیٰ جو ہے ان کو اور حوصلہ اور صبر دے. جب 4 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئٹہ میں آ کر اختر مینگل ان کو یاد آتا ہے, اس کے ساتھ معاہدات طے کرتے ہیں. جب 4 ووٹوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو اختر مینگل ان کی نیگوشیشن کمیٹی کا جو ہے چیئرمین مقرر کر دیا جاتا ہے. جب 4 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر جہاں پر کمیونیکیشن, بلوچستان علاقوں میں کمیونیکیشن سسٹم ہی نہیں ہے, وہاں سے اختر مینگل کو وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے تو خان صاحب کو جو ہے نا تحفظ آئین پاکستان کا جو ہے چیئرمین بھی بنا دیتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے ان کو تو خان صاحب کو اغوان امور کے لیے اس کو نامزد کیا جاتا ہے. جب ضرورت نہیں تو پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں, ہم 2 اکٹھے کھڑے ہیں, نہ یہاں پہ پی ہے, نہ یہاں پہ ٹی ہے, نہ یہاں پہ این ہے, نہ یہاں پہ نون ہے. اور مجھے اس بات, ان کی اس حرکت سے مجھے انتہائی دلی خوشی ہوئی. جو مجھ جیسے بدبخت یا عقل سے آری ابھی تک امید رکھے بیٹھے تھے کہ وہ ہمارے مداحوں, ہمارے درد کے مداح ہوں گے, یہ غلط انہوں نے آج خود ثابت کیا. You don't have that guts to fight with them. کون سی جنگیں آپ نے لوگوں نے لڑی ہے؟ ماں سوائے پاکستان کو فتح کرنے کی آپ نے کوئی جنگ نہ لڑی ہے, نہ جیتی ہے. 70 کی جنگ آپ دنیا میں واحد, دنیا کی ملٹری تاریخ میں وہ نام آپ نے اپنا بنایا ہے جس میں 90,000 فوجیوں نے جو ہتھیار پھینکے تھے. وہ جنگ آپ نے جیتی تھی کیا؟ اس ثانیے پر میاں نواز شریف جا کے ڈھاکہ میں معافیاں مانگتے ہیں, بڑے میاں جا کے معافیاں مانگتے ہیں, لیکن چھوٹے میاں مجیب کے مجسمے کو گرانے پر جو ہے شادیاں نہیں بجاتے ہیں. تب دونوں بھائیوں میں بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. شاید آپ کسی اور کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں, لیکن بھائیوں میں بھی مجھے اتفاق نظر نہیں آ رہا. اور بلوچستان میں ایک حوالدار ذہنیت کا کہ بندے کو آپ نے جو وزیر اعلیٰ بنا دیا. آپ لٹرلی اس کی باڈی لینگویج دیکھیں, آپ کو پولیٹیشین نہیں لگے گا, ایسا لگا کوئی آئی کا حوالدار بیٹھا ہوا ہے. مجھے یہ پتا ہی دونوں جو سیاسی پارٹیاں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ ہو, وہ ان کو اپنا سمجھتی ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ ہمارا ہے, ایک کہتے وہ وزیر داخلہ ہمارا ہے. ان کو بھی پتا ہے یہ ان کے نہیں, لیکن دل کو خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. ان کا اگر سیاسی ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے, سیاسی ڈی این اے ٹیسٹ, سیاسی ڈی این اے ٹیسٹ ان دونوں حضرات کا کیا جائے تو آپ کو اس میں سے جو ہے نا کافی پرانے اور نئے جو ہے نا ان کی وراثت کے جو ہے سیاسی وراثت کے آپ کو نشانیاں ملیں گی.